وہ بریفنگ اگر میں ان کیمرہ کر سکوں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور میں آپ سے زیادہ ڈیٹیل بھی شیئر کر سکوں گا کہ اس کانٹیکس میں پاکستان نے کیا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو کیمرہ کی میٹنگ ہے اس کا بھی کیا ہولڈ کر لیں، I'll start with the SCO, but جہاں تک G20 کی بات ہے وہ کافی تفصیل ہے، اس پہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں زیادہ پھر شیئر نہیں کر سکوں گا۔ اگر میڈیا موجود ہوگا تو جیسے جتنا آپ نے میڈیا میں پڑھا ہے اتنا میں شیئر کر سکوں گا۔ اگر آپ وہ سیکنڈ پوائنٹ پہ کرتا ہوں، I'll start with the So I'll start with the SCO. SCO پہ کوئی وہ ایسے ایشو نہیں ہے، اور پھر جہاں تک G20 کی بات ہے میں تھوڑا سا بریف کر کے پھر میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا۔ جہاں تک SCO کا کانٹیکسٹ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اگست 2019 کے بعد ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہم سب کے لیے، میرے لیے انڈیویجولی، انسٹیٹیوشنلی، از دا فارن آفس، اور ہم نے کافی اس میں ایفرٹ کیا کنسنسس بنانے کے لیے۔ بہت سا لیگ ورک جو ہے اپنا فارن آفس میں کیا گیا، جہاں ہم نے اپنے سارے جو سابق فارن سیکرٹریز ہیں ان سے مشورہ کیا before we took this decision. And the truth is کہ ایکچولی جب پہلی دفعہ ہم نے یہ خبر آیا یا ہمیں پتہ چلا کہ بھارت میں SCO ہو رہا ہے تو کوئی دلچسپی نہیں تھا، خاص طور پہ ذاتی دلچسپی بھی نہیں تھا میرا کہ میں اس میں فار ایموشنل ریزنس کہ میں نہیں جاؤں۔ مگر جب ہم نے بیٹھا اور اس پہ اپنے فارن آفس کا انٹرنل میٹنگز بھی کی، اس کے بارے میں سوچا، تو یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ SCO is a multilateral forum. It's a multilateral engagement. اور جیسے جب میں یونائٹڈ نیشنز کے کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ہو گیا یا G77 گروپ کا چیئرمین کی کانٹیکس میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں کوئی میٹنگ ہوتا ہے تو that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ جس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے SCO جس کا ہم اور بھارت 2017 میں ممبرز بنے ایک ساتھ، ان کا بانی جو ہے، ان کا فاؤنڈنگ ممبرز جو ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا ہمارا آل ویدر جو فرینڈ چائنا ہے، وہ ان کی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں۔ ہم نے السلام علیکم سینیٹر صاحب، اپالوجیز کہ وی اسٹارٹ لیٹ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، تھینک یو تھینک یو۔ تو یہ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا گیا کہ اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈرز سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چین ہے۔ جب سے یہ یونٹی گورنمنٹ آیا ہے، ہم SCO کے کانٹیکس کو اور سینٹرل ایشین ممالک کو بھی اپنا اکنامک ڈپلومیسی کا پرائیورٹی بنائے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو SCO میٹنگ ہوا تھا تاشکند میں فارن منسٹرز کا، سمرقند میں ہیڈ آف اسٹیٹس کا، اس میں تو پاکستان نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کیا، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کا سمرقند میں میٹنگ ہوا تھا، that was the first visit for the president of China outside of China after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب SCO کو لیتے ہیں بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا SCO کو لیتے ہیں۔ پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے، and in an increasingly polarized geopolitical environment میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں۔ جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس فورم میں بھی سوچا گیا کہ جہاں CPEC ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے، انٹر کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی CPEC کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے، تو اس کانٹیکس میں
हमने समझा कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ जाएं मगर इस अंदाज में जाए कि हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने लेकिन दुनिया के सामने रखें। और अगर हम नहीं जाते, इट वुड बी अकिन टू कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, कि हम ओपन फील्ड दूसरे को क्यों दें? Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, फिर उसके बाद जाने से पहले मैंने इंडिविजुअली जो हमारे इत्तेहादी जमातों हैं उनके सरबराह से, उनका पार्लिमानी लीडर से या किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश की ताकि मैं अपने तौर में तो जाऊं पर मैं सबके इनपुट के साथ जाऊं। तो इस इनपुट को लेके हमने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे और मेरा ख्याल में इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन टू गो। जाने से मुझे ये मौका मिला कि एक तो there's the official SCO conference जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा। फिर जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका जो वर्जन है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक बयानिया है, वो अनचैलेंज सामने रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे। जहाँ भी, वैसे तो SCO के रूल्स है, SCO के गाइडलाइंस है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज होंगे उसूली तौर पर वो नहीं उठाए जाते, मगर नाम लिए बगैर हमारा मेज़बान ने ऐसे कुछ इश्यूज का जिक्र किया था अपना तकरीर में। तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि अगेन विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम हमने पाकिस्तान का जो इश्यूज है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। और जो थ्रस्ट था भारत की मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में एक बहुत पोइनियंट, पावरफुल और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं मैं खुद मुतासर हूं in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism। यहाँ तक कि मैंने कहा कि अब आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं, इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें। इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा SCO के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या one-on-one मुलाकात हुआ। और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन, तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत की सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट्स, एक जो एलिमेंट मिसिंग था जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं
وہ تو آپ کا بائی لیٹرل ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ, آپ کا بائی لیٹرل کانورسیشنز ود دا ہوسٹ کنٹری. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا. یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے, اگر ایک بحران ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا, کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا, وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے فار دا لاسٹ, ناٹ جسٹ فرام 2019, ایون فرام بیفور. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ, ایک پرسیپشن, ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش, اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں, اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے, جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں, مگر پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ, ایون آر پارلیمنٹیرینز, ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں, پاکستانیوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے, اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تھرو آؤٹ مائی اسٹے ان گوا, میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹ, وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا, اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کا کہ ان کو کوئی غلط رویہ ہو, یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے, کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو پریس روم ہے, اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو, اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا. It was a violation in my view of the SCO rules. مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا, جہاں تک پاکستان انڈیا کا بائی لیٹرل ایشوز ہیں, اور جہاں تک ہمارا ملٹی لیٹرل رسپانسبلٹیز ہے فرام دی ایس سی او ٹو دی ایس سی او, کہ ان تینوں جو ان دیز تھری فیلڈس اٹ واز اے پروڈکٹیو وزٹ, اٹ واز اے پازیٹیو وزٹ. اور آگے جا کے ہمارے سامنے ایک تو پی ایم صاحب کا, ہیڈ آف اسٹیٹ کا, ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو کانفرنس ہوگا اس پہ فیصلہ لینے پڑے گا کہ شرکت کر رہے ہیں
اگر کر رہے ہیں تو کون سے لیول پہ کر رہے ہیں, اور آگے جا کے پھر 2026 اور 27 میں پاکستان کا باری ہوگا کہ ہمیں ایس سی او کانفرنس کا یہ ذمہ داری ملے گا اور ہمیں بھی میزبانی کرنا پڑے گا. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ موقع آئے گا, میرا امید یہ ہے کہ ود ان دا نارمز آف ڈپلومیٹک ریسیپروکیلٹی کہ بھارت بھی اسی انداز سے ایس سی او کے ساتھ انگیج کریں گے جیسے میں نے انگیج کیا. وہ ایس سی او کی حد تک ہے, اینڈ آئی لائک ٹو گیو دی اپرچونٹی فار اینی بڈی ٹو آسک می کوشچنز ایز فار ایز دی ایس سی او از کنسرنڈ بفور آئی موو آن ٹو دی G20. تھینک یو. Sir, thank you so very much. First of all, hum appreciate karte hain the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جس ایس سی او چیئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی ویڈیو کی پریس کانفرنس کی لیے کاؤنٹر پارٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. وزیر خارجہ بلاول بھٹو گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جماعتوں کی مشاورت میں شرکت کے حوالے سے بریفنگ دی. شنگھائی تعاون تنظیم میں اپنا مقدمہ سامنے رکھا. پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے ان کو کلیئر کیا کہ جو امن چاہتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کثیر الجہتی فورم ہے. پاکستان 2017 میں ایس سی او کا ممبر بنا. یہ بھی کہنا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا. مگر میں نے خود کراچی ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کر کے ان کے الزامات کا جواب دیے, اور پھر آبویسلی ڈپلومیٹکلی جہاں اپروپریٹ ہے ہمارا فارن آفس نے بھی اس بات پہ انگیج کیا. فرسٹ آف آل آئی وڈ کانگریچولیٹ یو کہ آپ نے پاکستان کے کیس کو بہت بہتر انویسٹیگیٹ کیا, اور پرٹیکولرلی ٹیررزم جس طرح آپ کا ویری کلوز ٹو یور ہارٹ بیکاز آف شہید محترمہ اینڈ ادروائز آلسو. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned abortion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि Indian decent population जिनकी contribution जो उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province. Or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ. انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بریف کیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے سینٹرل ایشین ممالک کو اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے بتایا. شنگھائی تعاون تنظیم کثیر الجہتی فورم ہے, اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان 2017 میں ایس سی او کا ممبر بنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم میں اپنا مقدمہ رکھا. ایس سی او اجلاس میں شرکت ہمارا ایک اچھا فیصلہ تھا. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھنے کا موقع ملا. میں کبھی کسی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں رہا, اور میں اس چیز کو نہیں ترجیح دیتا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم چھوڑا جائے. ہم نہیں جانتے تو کسی کو اوپن فیلڈ کیوں دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس سی او کے رولز گائیڈ لائنز ہیں, دو طرفہ ایشوز نہیں اٹھائے جاتے. میں نے ان ایشوز کو اٹھایا, میزبان نے ایسے ایشوز کا ذکر کیا تو ہم نے بھی مناسب سمجھا اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں. اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو اس حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مکمل طور پر مقدمہ جتنا میں رکھ سکتا تھا ان کے سامنے رکھا. چاہتے ہیں مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں. جب بھارت نے براہ راست اس پر بات کی تو ہم نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا. میں جب انٹرویو کر رہا تھا, بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ, اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے, مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس آف اینی تھنگ, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے, اس لیے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious
violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا right ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں, اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد, ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں, اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to engage. Thank you. Anybody else? سر اپنا ایشو بھی یقیناً وہاں پر میرے پاس آیا, تو اس میں اوورآل ایک تو زیادہ کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کے وہ تک کلیئر ہے, مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارم منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے, وزیر خارجہ بلاول بھٹو سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریف کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا چاہتے ہیں مل کر دہشت گردی کا حل نکالیں اور ملک میں امن و امان لے کر آئیں. جب بھارت نے براہ راست اس پر بات کی تو ہم نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا, مکمل طور پر اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا گیا. اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا شنگھائی تعاون تنظیم میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شرکت کی اور شنگھائی تعاون تنظیم کا بانی ملک چین ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بریف کر رہے تھے اس حوالے سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ایس سی او کے لیے بھارت جانے سے متعلق ذاتی دلچسپی نہیں تھی. جب فورن آفس میں میٹنگ لی تو جانے کا فیصلہ اسی وقت کیا گیا تھا. شنگھائی تعاون تنظیم کثیر الجہتی فورم ہے. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے سینٹرل ایشین ممالک کو اکنامک ڈپلومیسی میں ترجیح دی ہے. We are experiencing first hand. And the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو vision ہے کہ ہم Central Asia سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں. We want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that. کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہیں, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public,
that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफगानिस्तान और अफगान की इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं. हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे. हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है. आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ और इश्यूज है जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनका दिफा करूँगा. तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफगानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But if that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहां से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा बायलैटरल था चीन के साथ, फिर ट्राइलैटरल था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा बायलैटरल था इंटरिम गवर्नमेंट के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda, and in an ideal situation I too have a broader agenda, but for these particular interactions I had a one-point agenda कि तरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा पेज पे आके we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. कि ये एक issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिलके मुंह दे सकते हैं, मगर जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा तो there'll be a lot of space for problems to take. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue on all fronts, and
one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO is up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counter-terrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ border force نہیں ہے کہ وہ اپنا border manage کرے. And border management science all over the world will tell you کہ border manage کرنے کے لیے جو basic element ہے کہ وہ یک طرفہ manage نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف manage ہو. یہ ان کا genuine missiles ہیں. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ 2027 میں شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ساتھ میں کہا کہ بھارت میں بیٹھ کر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دیا. جب بھارت نے براہ راست اس پر بات کی تو ہم نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا. ایس سی او اجلاس کے دوران مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن کے خواہاں ہیں. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 2027 میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی کرے گا, اور اس اجلاس میں وہ بریفنگ دے رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ دے رہے ہیں. تو ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہیں, انگیجمنٹ کا حامی ہیں, کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں. اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ بائی لیٹرل انگیجمنٹس ہو, جس کا بھی حکومت ہو, ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس, ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم, ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دی روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو دے آر ویری ایموشنل, دے آر ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا, مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے, جو نیا دور ہے, اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا, اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا, جیسے ہم نے دیکھا کہ چین, سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا, اس کے ریپل ایفیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہوگی.
یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. So, جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیوپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل، جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا، اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید پر کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے، اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا، میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا، میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس گول پہ ناکام رہے. And they were unable to get, I think it was 60 was the total invite list, کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا، جن کو انہوں نے دعوت دیا. Everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج، کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو، نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ کا، فارن پالیسی کا، میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے، یا 2019 کا ذکر ہے، یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا، اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے، سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا، وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے، پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے، ان کے ایفرٹس ہوں گے، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. ایوری کرائسس
provides an opportunity. And इस क्राइसिस का अपॉर्चुनिटी ये था कि वो कश्मीर के अवाम जो 2019 से उनको बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था कि उनका अपना इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए, उनका अपना इशू को मीडिया अटेंशन दिलवाया जाए, उनको वो मौका मिला कि उनको मीडिया अटेंशन, इंटरनेशनल अटेंशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ देयर इशू, उनको वो मौका मिला. दूसरा, आई वुड लाइक टू पर्सनली थैंक या JKPP का नुमाइंदगी तो है, लेकिन मैं कश्मीर गया था पिछले 2-3 दिन, कश्मीर में था. जब मैंने समझा कि ये साथ साथ हो रहा है तो हम भी एक जारी यकजहती करें. नाइक साहब, इनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मैं उधर आई वेंट फॉर स्पीच एट देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. आप ये अगर सेनेट में कोशिश करते या आप नेशनल असेंबली में कोशिश करते, वी कुडंट रेप्लिकेट देम. इट वाज सो एनकरेजिंग, इट वाज सो पॉजिटिव, इतना अच्छा पैगाम दिया गया ये पूरा दुनिया कि चले इधर पाकिस्तान में जितना हम आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ कश्मीर का मौक़िफ़ था. कश्मीर के तमाम सियासी जमातें ना सिर्फ मौजूद थे, अपने बातें अपने जो तकरीरें थे उन्होंने अपनी तकरीरें की, और एक इतना अच्छा गुड फीलिंग के साथ मैं वहाँ से निकला कि मैंने समझा कि ख़ास तौर पे एक नौजवान होते हुए कभी कभार जिस तरीके से जिस किस्म के सियासी मसले तो बन जाते हैं, काफ़ी मायूसकन है, मायूसी होते हैं, लेकिन वो हौसला देके, वो यूनिटी देके मैं बहुत खुश भी था. और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनका जो तमाम सियासी जमातें हैं, JKPP, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, AJKPP, PML एंड कोई रह गया भी तो everybody was there. And it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And फिर हम जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, फिर हमने जलसा रखा, और जो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है, हमने सब मिलके एक एहतजाजी जलसा भी रखा. जहाँ तक ऑन द डिटेल्स ऑफ who went, who didn't go, हमारा क्या काम था, I'm happy to share that with you, but I would request के अगर कैमरा चल रहा है, हम कैमरा को बंद करें, and मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट